السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں اچھے اخلاق کی ترغیب دلائی گئی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 30 جمادی الاخرہ 1442 ہجری مطابق 12 فروری 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا ترجمہ لائف مکسلار پر عزیزیہ جدہ سے آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے اس کا موضوع ہے دل جوئی ایک عظیم اخلاق. دین اسلام نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، اور اس دین کے نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اخلاق والے تھے. آپ سے زیادہ کسی کے اچھے اخلاق نہیں تھے. آپ سب سے سچے دل والے، سب سے سچی زبان والے، سب سے نرم، سب سے زیادہ اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ جود و کرم والے، اور سب سے زیادہ پاک نفس اور فضل والے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بیان فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر بڑی گرا گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، بہت فکر ان کو رہتی ہے تمہاری، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑے رحم دل اور مہربان ہیں. یہ اعلیٰ صفات جو اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور اس کی گواہی، سب سے بڑی گواہی اللہ عز و جل نے دی ہے اس آیت کریمہ میں. اسی طریقے سے ایک آیت جس میں اللہ نے فرمایا: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنی امت کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے گرد جمع نہیں ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے، دل جوئی اپنے ساتھیوں کی کرتے تھے. اس کی کئی مثالیں ہیں. 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش ہیں، کس طرح اپنے ساتھیوں کا خیال کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، اور کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دبلے پتلے تھے اور آپ کی پنڈلیاں جو ہے پتلی تھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے. تو ہوا آئی، تیز ہوا آئی، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں سے کپڑا ہٹ گیا اور آپ کے کمزور یا پتلی پینڈیاں ظاہر ہونے لگی
ان پتلی یا پتلے پیروں کو، پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنسنے لگے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ معاملہ دیکھا تو ان کا خیال کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی دلجوئی کی اور لوگوں کو بتایا کہ جن کے بارے میں تم ہنس رہے ہو ان کا کیا مقام ہے اللہ عز و جل کے نزدیک۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں یا دونوں پیر قیامت کے دن ترازو میں جن میں نام اعمال تولے جائیں گے احد پہاڑ سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دل جوئی فرمائی اور ان کا خیال کیا، خاطر نفس، اور بیان کیا ان کی حقیقت کو اللہ کے نزدیک۔ فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد، یہ پنڈلیاں، ان باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنستے ہو، سنو یہ پنڈلیاں قیامت کے دن اللہ تعالی جب اعمال نامے تولے گا تو ترازو میں احد پہاڑ کا جو وزن ہے اس سے بھی زیادہ بھاری ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقف میں اپنے ساتھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعاون کیا، ان کی دلجوئی فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بادیہ یعنی گاؤں میں رہنے والا ایک شخص، گاؤں اور دیہات میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام ظاہر بن حرام تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر و بیشتر جب وہ مدینہ آتے تو ہدیے اور تحفے تحائف جس میں پھل، فروٹس یا کھانے پینے کی چیزیں، پھول، نباتات وغیرہ، یہ چیزیں لا کر اکثر ہدیتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ظاہرا بادینا ونحن حاضرو، یقیناً ظاہر رہتے تو ہیں بادی میں یعنی بس دیہات میں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مطلب وہ صحرا میں رہتے ہیں، وہ ڈیزرٹ میں یا دیہات میں رہتے ہیں، لیکن ہماری خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ ہمارے پاس وہ اپنی چیزوں کو لا کر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے انہی کے بارے میں کہ ایک مرتبہ یہ اپنا سامان جو زراعتی سامان ہوتا تھا یا جو بھی پھل یا پھول یا دانا وغیرہ تھا اس کو بیچ رہے تھے بازار میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آئے، آ کر ان کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نظر نہیں پڑی، تو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں پکڑے ہوئے ہو، کون ہو تم؟ تو پیچھے پلٹ کر جب دیکھا، چہرہ پلٹا کر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکراتا ہوا چہرہ آپ نے دیکھا۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑی، چونکہ ظاہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور پیچھے سے نبی علیہ السلام نے گلے ایسا پکڑا جیسے پکڑتے ہیں ساتھیوں کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے اپنی پیٹھ کو ویسے ہی لگا کے رکھا، چمٹا کے رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من یشتری ھذا العبد، کون اس جیسے پیارے غلام کو خریدے گا؟ تو ظاہر بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا سستا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل جوئی فرمائی اور ارشاد فرمایا، لَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ، اے ظاہر تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے معمولی انسان ہو لوگوں کے درمیان، لیکن یاد رکھنا تم کوئی معمولی انسان اللہ کے پاس نہیں ہو، بلکہ تم اللہ کے پاس بہت قیمتی شے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل جوئی فرماتے تھے، جذبات کی قدر کرتے تھے، لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو
کہ شریعت اسلامیہ نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو لغزشوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، سب کے لیے خیر پسند کرنا اور ایک دوسرے کو جائز اور حلال طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام اسلامی تعلیمات ہیں اور یہ تمام صفات ایسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں، عظیم انسان ہوتے ہیں، پاک نفوس والے، پاک نفس والے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو پانے والے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم بیان فرماتے ہیں، من سار بین الناس جابرا للخواطر ادرکہ اللہ فی جوف المخاطر، جو انسان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کے جذبات کا خیال کرتا ہے، ان کی دل جوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مشکلوں میں اس کی مدد کرتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے مسلمان بھائی کی دل جوئی سے بڑھ کر کوئی ایسی عبادت نہیں دیکھی کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہو۔ مطلب یہ ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا کہ اپنے بھائیوں کی دل جوئی کرنا یہ ایسی عبادت ہے، ان کے جذبات کا خیال کرنا، ان کے جذبات، ان کے دلوں کا خیال کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا، یہ ایک ایسی بڑی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان بہت جلد اپنے رب کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، مطلب جانتا ہے، اللہ اس کے بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ وتزودوا، آخرت کے لیے توشہ تیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، آپ معمولی سا بھی خیر کا کام کریں گے، جیسے اپنے کسی بھائی کی دل جوئی کریں گے، جو موضوع ہے اس کے جذبات کا خیال کریں گے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، یہ خیر ہے جو اللہ جانتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو، اس کا بدلہ آپ کو پورا ملے گا، اور سب کو آخرت کا سفر طے کرنا ہے تو توشہ ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے بہتر توشہ آخرت کے لیے ایک انسان جو لے کر جا سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ معزز سامعین، معزز سامعات، یہ جو موضوع ہے خطبے کا، دل جوئی، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جو خطبے میں پیش کی گئی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے دوسرے خطبے میں پیش کی گئی ہیں، میں سنانے جا رہا ہوں۔ معلوم ہونا چاہیے دل جوئی ایک ایسے عظیم اخلاق ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق والے سے یا ایسا نفس رکھنے والے سے، ایسا دل رکھنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں دل جوئی کی۔ ان میں سے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو اچھی بات کریں، آپ اچھی گفتگو کریں، اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے غم ہٹیں گے، لوگوں کی مشکلیں آپ کی اچھی گفتگو کی وجہ سے آسان ہوں گی، لوگ اپنے غم کو بھول جائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ ان کو حلال جائز طریقے سے خوش کرنے کی، اپنی باتوں سے ہنسانے کی، خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جس سے ان کو اطمینان ملے گا اور ان کو بڑا سکون حاصل ہوگا، اور یہ بھی ایک اچھی صفت ہے یا ایک شکل ہے اچھی جو دل جوئی میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسکرا کر اپنے ساتھیوں سے ملنا، حشاش و بشاش چہرہ جس کو کہتے ہیں نا، خندہ پیشانی پھنسی اردو میں، یعنی مسکراتا چہرہ لے کر، اسمائلنگ فیس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں یا دور والے ہوں، قریبی نہ ہوں رشتہ دار نہ بھی ہوں، سب کے ساتھ اسمائلنگ فیس لے کر اور مسکراتا چہرہ لے کر ملاقات کرنا، یہ بھی ایک ایسی شے ہے جس سے لوگ آپ کی طرف نرم ہوں گے اور دلوں کی صفائی ہوگی، دلوں کا بغض ختم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ کام اگر آپ کریں گے تو جو کمزور، فقیر، حاجت مند،
مسکین لوگ ہیں وہ لوگ ان کے دلوں میں بڑا سکون ملے گا، اور آپ کے مسکرا کے ملنے سے وہ لوگ بہت خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے دلجوئی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، دیکھیں ان کی کیا حاجت ہے جو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ مسکین، فقیر، یتیم، تنگ دست یا بیوہ قسم کے لوگ، یہ سب مدد کے محتاج ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجئے، اس سے بھی، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو یا ان کا کوئی کام ہو، اس کام میں ان کا تعاون کرتے ہوئے، یا ان کے معاملات جو ذرا مشکل میں آ گئے ہیں اس کو آسان کرتے ہوئے، یہ بھی ایک ایسی شے ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے اس مقام پر یاد آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، میں اپنی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ اچھا میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلوں اور میں اس کی مدد کروں اس کے کام کو نپٹانے میں۔ سبحان اللہ، 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ چیز ہے، تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دلجوئی کی ایک شکل، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں یا کسی مسلمان کے گھر موتا ہو چکی ہو، آپ ان کی تعزیت کریں، مطلب عزا جو کہتے ہیں پرسا دینا جس کو اردو میں کہتے ہیں، آپ جا کر ان کو تسلی دیں اور ان کے غم میں شریک ہوں، تو یہ بھی ایک دلجوئی کی ایک اچھی شکل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے یا کسی کا مال چھین لیا جائے یا مال گم ہو جائے یا کسی کے عزیز دنیا سے چلے جائیں یا کوئی واقعہ یا کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھیں اور اچھی گفتگو کریں، مواسات جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کا تعاون کریں اور ان کو تسلی دیں، صبر کی طرف تلقین کرائیں، یہ بھی ایک اچھے اخلاق ہیں، یہ بھی دلجوئی کی ایک اچھی شکل ہے۔ اسی طریقے سے دلجوئی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ خرید و فروخت کے جہاں تک معاملات ہوتے ہیں، کاروباری جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک دوسرے کا خیال کریں کہ آپ کے ذریعے آپ کے بھائی کو فائدہ ہو جائے، آپ اس کا سامان خریدیں تو اس کی مدد ہو جائے، اس کی دکان کو فائدہ ہو جائے، اس کو فائدہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک ایسی شے ہے جس سے جو ہے آپ اللہ کے یہاں بڑا اجر پا سکتے ہیں، اور دلجوئی کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہنٹنگ میں ہے، جس کو بولتے ہیں ہنٹنگ، یعنی جاب تلاش کر رہا ہے، نوکری کی تلاش ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ اس کی مدد کریں رزق کے اس میدان میں یا رزق کی اس تلاش میں، تو یہ بھی دلجوئی کی ایک اچھی شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کافی مقبول ہے اور محبوب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی غلطی کی، کوئی زیادتی کی، اور بعد میں اس کو احساس ہو گیا کہ اس نے آپ کے ساتھ غلطی کی، اب وہ آپ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کی معافی کو قبول کرنا اور اس غلطی کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی جو ہے دلجوئی کی ایک اچھی شکل ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کی پریشانیوں کو جس قدر آپ سے ممکن ہو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا، جب تک ایک بھائی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کی، کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ایک مشکل کو، دنیا کی ایک مصیبت کو، ایک مشکل کو دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کی مشکلوں میں سے ایک مشکل کو اس کی دور کر دے گا۔ اگر آپ 10 مشکلوں کو دور کریں گے، اگر آپ کی کسی کی 50 پریشانیاں ہیں، آپ 50 پریشانیاں اس کی دور کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن کی 50 پریشانیوں کو آپ کی دور کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم کام ہے، دیکھیے یہ، اس سے بھائیوں کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، اور آپ آخرت میں اپنے لیے بہت بڑا کام طے کر رہے ہیں کہ دنیا کی تکلیفیں سب جانتے ہیں، آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، تو اگر ہماری اس دلجوئی کی وجہ سے، ہمارے اپنے بھائیوں کی اس مدد کی وجہ سے ہماری آخرت کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی،
بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں جو ہے دل جوئی میں شامل ہیں۔ بہرحال کوشش اس بات کی کریں کہ آپ کی الفاظ سے، آپ کی حرکت سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے آپ کے بھائیوں اور بہنوں کے مطلب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی دل جوئی ہو سکے، ان کی مدد ہو سکے، ان کو فائدہ ہو سکے۔ جتنا آپ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ جس قدر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے، اللہ عز و جل آپ کی مدد کرے گا۔ موجودہ دور میں بڑی ضرورت ہے ایسے اخلاق اپنانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفسی کا عالم ہے، میں اور میرا گھر والا معاملہ ہے، یا میں اور میرے نفس والا معاملہ ہے۔ کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتا ہے، کوئی دوسروں کے جذبات کی فکر نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نرم نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، یا سخت معاملات یا سخت قسم کے اخلاق پائے جاتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سچا دین عطا کیا ہے اور اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم کو مسلمان بنایا ہے، ہم اس کو ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں، اور یہ جو خطبے میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے کریں، ہم ایک دوسرے کی جذبات کی فکر کریں، ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں خیر کے کاموں میں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس: سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔